بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روزہ دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو، انشاءاللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے۔ یہ بہت ہی چھوٹا الفاظ کے لحاظ سے لیکن معنی کے لحاظ سے بہت ہی وسیع ہے۔ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا، نماز پڑھی، توبہ استغفار کی، پھر بھی ہماری پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہم ایک بند گلی میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں اور راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے یوں ہی رہ جائیں گے۔ ہماری پریشانیاں، تکلیفیں ہمیں نڈھال کرنے لگتی ہیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری دعائیں کوئی سن نہیں رہا اور تمہارے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا، مایوس مت ہونا۔ اور آسانیاں عطا فرمائے گا، مایوس مت ہونا۔ اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ بس اپنے رب کی رحمتوں سے اور نعمتوں سے مایوس مت ہونا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر جا رہا جہاں تم جانا چاہتے ہو، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ لوگوں کو مایوسی سے نکالنے کا بھی ایک بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کچھ رمضان کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کے دن کے تقدیر بدل دینے والے وظائف۔ بعد از نماز ظہر، اللہم انی اعوذ بک من الفقر و اعوذ بک من القلۃ والذلۃ و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ، الرقیب 7 مرتبہ۔ پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 6 سے 9 تک تلاوت کریں۔ بعد از نماز عصر جس ترتیب سے یہ بتایا جا رہا ہے اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی آلہ تسلیم۔ 80 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 10 سے 12 تک تلاوت کریں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض،
ورب العرش الکریم۔ اس آیت کو ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں۔ کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اے میرے مالک، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھنا اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب اور بے حد مہربان۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا اور ہمیں اچھائی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب دکھ، درد، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا ایک خاص الخاص وظیفہ۔ ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد کریں۔ سبحان اللہ کی تسبیح کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ الصمد کی تسبیح کریں، 111 مرتبہ پڑھیں اور رمضان میں پڑھتے رہیں، بعد میں بھی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر انگلیوں پر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ خواتین سے اگر کچھ دن رہ جائیں تو وہ رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد پورا کر لیں۔ ابھی جو میں آپ کو صورت بتانے والی ہوں وہ بہت ہی مکمل اور جامع ہے رزق کی فراوانی کے لیے۔ جس نے جس طرح اس کو پڑھا اور فیض پایا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی درپیش ہے اور آپ اس وظیفہ کو افطاری سے پہلے کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے بیٹھیں، روزہ کھولنے کے لیے کھجوریں اپنے پاس رکھیں اور اس سورت کو پڑھیے۔ اگر اس وقت ممکن نہ ہو تو دن میں کسی بھی وقت 129 بار سورۃ الکوثر مع تسمیہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ عمل کر لیں۔ پڑھنے والے کی جیب نوٹوں سے بھری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ اس برکتوں والے مہینے کے صدقے آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے۔ یہ عمل اگر 129 دن استقامت سے کر لیا جائے تو رزق اور مال میں بے پناہ برکت ملے گی۔ وقت و مقام کی پابندی عمل کی تاثیر کو 100 گنا بڑھائے گی۔ آپ باوضو ہو کر اسے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے جب روزہ دار افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔